اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 36 سال قبل گم ہو جانے والی ایک لڑکی کی داستان سنائیں گے۔ میوزک کلاس لے کر واپس لوٹنے والی ایما نویلا کبھی گھر نہ لوٹی، مگر کیوں؟ اس کے ساتھ کیا حادثات پیش آئے اور اٹلی کے شہر ویٹیکن میں پائے جانے والے ایک مقبرے کا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ کہانی انتہائی دلچسپ ہونے والی ہے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ تو آئیے چل کر اس سچی کہانی کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، ایک لڑکی کے گم ہونے کے 36 سال بعد اس کے خاندان کو ایک نوٹ ملا جس میں ویٹیکن مقبرے کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ ایما نویلا اورلینڈی نامی لڑکی کے گم ہونے کے 36 سال بعد اس کے خاندان کو ایک خبر پتہ چلی۔ یہ کیس سن 1983 سے ہی کافی مشہور ہو چکا تھا اور اس وقت اس کیس نے پولیس کو بھی کافی پریشان کیا تھا۔ 36 سال بعد اس کیس کا کچھ سراغ ملا، لیکن اس کے خاندان کو اس مقبرے کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں تھا۔ 22 جون 1983 کے دن اٹلی کے شہر روم میں رہنے والی ایما نویلا شام کے وقت اپنی میوزک کلاس سے فری ہو کر اپنے گھر جا رہی تھی، لیکن وہ اپنے گھر نہیں پہنچ پائی اور بغیر کسی ثبوت کے وہاں سے غائب ہو گئی۔ صرف 15 سال کی اس لڑکی کے اس طرح پراسرار طریقے سے غائب ہو جانے کے بعد شہر میں بہت سی باتیں ہونے لگی۔ پولیس نے اس لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے کافی چھان بین کی، لیکن پولیس اور اس لڑکی کے خاندان کو کوئی سراغ نہ مل سکا اور ان کی ساری تحقیق بیکار گئی اور کیس کو تھک ہار کر بند کر دیا گیا۔ مگر پھر وہ ہوا جس کی کسی کو کوئی توقع نہیں تھی۔ 36 سال بعد ایما نویلا کے خاندان کو ایک درست اشارہ ملا۔ 2018 کی گرمیوں میں اورلینڈی خاندان کو نامعلوم ذرائع کی جانب سے ایک میسج آیا جس میں اس بات کا اشارہ دیا گیا تھا کہ ایما نویلا کہاں ہو سکتی ہے۔ یہ میسج بہت ہی عجیب تھا اور یہ کوڈ لینگویج میں لکھا گیا تھا، جس میں لکھا تھا "Look where the angel is pointing"۔ اس کا مطلب تھا کہ وہاں دیکھو جہاں پری اشارہ کر رہی ہے۔ اور تب اس کوڈ کے سہارے پولیس تحقیقات کرتے ہوئے ویٹیکن سٹی میں بنے ہوئے ایک قبرستان میں پہنچی۔ اس کہانی کی سچائی کیا تھی؟ وہ لڑکی کہاں گم ہوئی تھی؟ یہ انتہائی اہم سوالات ہیں۔ دوستو، کہانی کچھ یوں ہے کہ ایما نویلا 1968 میں پیدا ہوئی۔ ایما نویلا اور اس کے بھائی بہن ویٹیکن سٹی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے والد ایک پوپ کے گھر نوکری کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک بینک میں کام کرتے تھے۔ بہرحال ان سب کی زندگی کافی اچھی گزر رہی تھی اور ویٹیکن جیسے شہر میں ان کا کافی نام اور عزت تھی۔ یہاں کا ہر پوپ انہیں بہت اچھی طریقے سے جانتا تھا اور مشکل پڑنے پر ان کی مدد بھی کرتا تھا، جس کی وجہ سے انہیں ایسا لگتا تھا کہ وہ دنیا کے سب سے محفوظ ترین علاقے میں رہتے ہیں۔ یہ سب لوگوں کے ساتھ ایک خاندان کی طرح رہتے تھے، لیکن سن 1983 کی گرمیوں میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس نے اس پورے خاندان کی نیندیں اڑا کر رکھ دی۔ 22 جون 1983 کا دن اس پورے خاندان کے لیے ایک عام دن ہی کی طرح تھا۔ ایما نویلا شہر سے باہر بانسری کی کلاس لینے گئی تھی۔ اپنی کلاس ختم کرنے کے بعد اس نے اپنے گھر کی راہ لی، لیکن اس کے بعد اسے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا۔ جن دنوں وہ غائب ہوئی اس وقت اس کا اسکول گرمیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے بند تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنی میوزک کلاسز لینے کے لیے جاتی رہتی تھی۔ وہ اپنی میوزک کلاسز لینے کے لیے بس کے ذریعے سفر کرتی تھی، لیکن اس دن وہ لیٹ ہو رہی تھی اور اس نے اپنے بھائی کو کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلے، لیکن اس کے بھائی نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بھائی کا اپنی بہن کو یہ انکار کرنا آج بھی رلاتا ہے اور اس کے بھائی کو پچھتانے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ اس دن اپنی بہن کے ساتھ کیوں نہیں گیا۔ دوستو، ایما نویلا کو آخری بار روم کے بس اسٹیشن کے پاس دیکھا گیا تھا، جس کے بعد اسے کوئی بھی تلاش نہیں کر پایا۔ یہ کیس آج بھی وہاں اتنا مشہور ہے کہ ہر کوئی اس کیس کے بارے میں ایک الگ رائے رکھتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہاں کوئی خفیہ جرائم پیشہ گروہ کام کر رہا ہے جو ایسے جرائم سر انجام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ پولیس کے پاس کچھ ایسے بھی ثبوت موجود تھے جن کے مطابق ایما نویلا یہاں ہو سکتی تھی۔ جیسا کہ ایک آدمی نے پولیس کو بتایا کہ اس نے ایما نویلا جیسی نظر آنے والی لڑکی کو BMW کار میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس شخص نے یہ بھی بتایا کہ وہ کار اس کے میوزک اسکول کے پاس ہی کھڑی ہوئی تھی، لیکن تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ خبر بالکل غلط تھی۔ لوگوں نے بہت سی باتیں بنا کر پولیس کو ادھر ادھر گھمایا۔
इसके अलावा एक 16 साल बच्चे ने पुलिस को कॉल करते हुए इत्तला दी कि वो एमा नवेला के गायब होने के पूरे 3 दिन बाद उसे एक चर्च में मिला था। उस लड़के ने मजीद बताया कि जब वो उस लड़की से मिला तो उसके हाथ में भी बांसुरी थी और उस लड़की ने चश्मा भी पहन रखा था। उस लड़के की यह बात भी महज झूठ पर मबनी थी, जिसके बाद पुलिस ने उस लड़के को वार्निंग देकर छोड़ दिया। एक आदमी ने तो हद ही कर दी। उसका कहना था कि उसने एमा नोवेला को चौराहे पर लिपस्टिक बेचते हुए देखा था। यह बात भी झूठ थी। इसके बाद एक आदमी ने इंतहाई दिलचस्प बात कही कि वो इनकी बेटी को वापस कर देगा, लेकिन तहकीक करने पर यह बात भी एक ड्रामा निकली। लेकिन जाते जाते उस शख्स ने कहा कि एमा नवेला अब भी जिंदा है, जिसने पुलिस की मुश्किलात को और बढ़ा दिया था। 2005 में एक शख्स ने पुलिस को बताया कि एमा नोवेला को इटली के एक इशारे के करीब से अगवा किया गया था और कहा कि उन्हें इसके सबूत एक मकबरे के पास मिलेंगे। कमाल की बात यह है कि यह मकबरा एमा नोवेला के म्यूजिक स्कूल के बिल्कुल पास था। 2008 में एक और शख्स सामने आया जिसने कहा कि वो एमा नोवेला के अगवा में शामिल था। उसने बताया कि अगवा के कुछ माह बाद एमा नोवेला को कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने तहकीक की, लेकिन कुछ भी ना मिला। 2012 में भी इस केस पर तहकीक की गई, लेकिन एक बार फिर नाकामी हुई। उसी साल एक पोप ने भी एक कमाल की कहानी सुनाई, जो कि दीगर कहानियों की तरह झूठी साबित हुई। नाज़रीन ग्रामी, ये 2018 का साल था और एमा नोवेला को तलाश किया जा रहा था। अब की बार एक लेटर मिला था जिसमें एक वाज़े इशारा था कि एमा नोवेला कहां है। एक बार फिर तलाश शुरू हुई, जिसके बाद एमा नोवेला का खानदान एक मकबरे तक जा पहुंचा, जिसे टेक्टोनिक सिमेट्री के नाम से जाना जाता था। उस कब्रिस्तान में जाने के लिए एमा नोवेला के खानदान को वेटिकन पोप की मदद चाहिए थी और उन्हें पता था कि उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, और ऐसा ही हुआ, जिसके बाद वेटिकन सिटी में लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए, जिनके हाथों में वो प्ले कार्ड्स थे जिन पर एमा नोवेला की तस्वीर चिपका थी। जिसके बाद ओरलैंडी खानदान को उस कब्रिस्तान में जाने की इजाजत मिल गई। इजाजत मिलने के बाद पुलिस ने एक बार फिर तहकीकात का आगाज किया। वहां शक पड़ने पर एक मकबरे को खोला गया और उसमें पड़ी लाश के नमूने भी लिए गए, जिसका मकसद यह था कि क्या यह लाश एमा नोवेला की है या किसी और इंसान की। ओरलैंडी खानदान के साथ इस केस पर काम करने वाली एक जर्नलिस्ट खातून ने कहा कि उन्हें इस कब्रिस्तान में आने की इजाजत ही इसलिए दी गई है क्योंकि इस जगह ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा पुलिस सोच रही है। जब उस मकबरे से लिए गए नमूनों पर काम किया गया तो पता चला कि वो एमा नोवेला के नहीं है। यह देखकर उसका भाई बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसकी बहन जिंदा है। लेकिन इस मकबरे के साथ ही एक और मकबरा मिला, जिसमें 2 लोगों को दफन किया गया था। उनमें से एक एमा नोवेला ही थी, जिसे उसके एक रिश्तेदार ने कत्ल करके यहां दफनाया था। कत्ल की वजह खानदानी दुश्मनी बताई गई। ताहम यह केस वेटिकन सिटी का पुरस्कार केस माना जाता है और कई अफराद कहते हैं कि मिलने वाली लाश एमा नोवेला की नहीं है। दोस्तों, आपकी राय इस कहानी के बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।